السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں عقیقے کے احکام و آداب کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقے کی تعریف کیا ہے؟ عقیقے کا حکم کیا ہے اور اس کی بعد حکمتیں؟ عقیقے کا وقت کیا ہے؟ اور عقیقہ کہاں ہونا چاہیے یا عقیقہ کہاں کرنا چاہیے؟ اور کون ہے جو عقیقہ کرنے کا ذمہ دار ہے؟ عقیقے کا طریقہ کیا ہے؟ اور عقیقے کے جانور کے اندر کیا شرطیں پائی جانی چاہیے؟ اور عقیقے کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے یا عقیقے کے گوشت کو کس طرح سے لوگوں میں بانٹا جائے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ مختصر انداز میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں یا عقیقے کی تعریف کیا ہے؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ عقیقے کا لغوی معنی ہے پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، اور شریعت کی اصطلاح میں عقیقہ سے مراد وہ ذبیحہ ہے یا وہ جانور ہے جو نومولود کی جانب سے اس کی ولادت کے بعد ذبح کیا جائے۔ اور عقیقہ عربوں کے یہاں بھی زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے معروف اور مشہور تھا، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور عقیقے کی مشروعیت کے تعلق سے کئی احادیث وارد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ کرنا مشروع ہے، جیسا کہ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقہ فاحریقوا عنہ دما واميتوا عنہ الاذى، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے کہ لڑکے کے لیے عقیقہ لازمی ہے، لہذا اس کی جانب سے خون بہاؤ اور اس کی میل کچیل کو یا اس کی تکلیف دہ چیز کو دور کرو۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمى، کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، لہذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور نام رکھا جائے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ مشروع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات کہ عقیقے کا حکم کیا ہے اور اس کی بعض حکمتیں۔ تو عقیقے کے حکم کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے، بعض نے کہا ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا نومولود کی جانب سے یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو اس کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ عقیقہ نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا، عقیقہ چھوڑ دیا، عقیقہ کرنا ترک کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو، لڑکا پیدا ہو، اور اگر وہ اس کی جانب سے ذبح کرنا چاہے تو اسے ذبح کرنا چاہیے۔ تو مشیت اور ارادے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو اگر ذبح کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ ذبح کرے۔ اسی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہی راجح اور صحیح بات ہے۔ اسی طرح سے عقیقے کی بہت ساری حکمتیں ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور سب سے عظیم حکمت عقیقہ کرنے کی، سب سے بہترین حکمت عقیقہ کرنے کی یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، اور اولاد جیسی نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ عقیقے کا وقت کیا ہے؟ تیسری بات کہ عقیقہ کب کرنا چاہیے، تو جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عقیقہ
نو مولود کی جانب سے اس کے 7ویں دن کرنا چاہیے، 7ویں دن نو مولود کی جانب سے عقیقہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جانا چاہیے یا اس کی جانب سے جانور ذبح کیا جانا چاہیے۔ تو عقیقہ کرنا، پتہ یہ چلا کہ عقیقہ کرنا 7ویں دن مسنون اور مستحب ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا ولادت کا دن بھی اس میں شمار ہوگا 7ویں دن میں، ساتوں دن میں، یا ولادت کا دن شمار نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کے یہاں راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ ولادت کا دن بھی اس میں شمار ہوگا یا ولادت کا دن بھی اس میں داخل ہوگا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے اہل علم نے بیان کیا، جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ ولادت کا دن شمار نہیں ہوگا۔ تو لہذا اگر کسی کے یہاں مثال کے طور پر جمعرات کو ولادت ہو تو بدھ کو عقیقہ ہوگا، جمعہ کو ولادت ہو تو جمعرات کو ہوگا، یعنی ولادت کا دن اس میں شمار کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عقیقہ کہاں ذبح کرنا چاہیے، جہاں لڑکا ہے یا جہاں ولادت ہوئی ہے نو مولود کی وہاں ذبح کیا جانا چاہیے، یا جہاں باپ موجود ہے، ہو سکتا ہے باپ کسی دوسری جگہ پر ہو، دوسرے شہر میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، کام کی غرض سے یا کسی اور مقصد سے، اور بچے کی پیدائش کہیں دوسری جگہ ہوئی ہو جہاں اس کی بیوی رہتی ہو یا اس کے گھر والے رہتے ہوں، لیکن وہ شوہر جو ہے کام کی غرض سے کہیں دوسری جگہ ہے، تو عقیقہ کہاں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اسی جگہ میں یا اسی شہر میں یا اسی گاؤں میں عقیقہ کیا جانا چاہیے جہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو جیسے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو ایک بکری جہاں بچے کی ولادت ہوئی وہاں کر دے، اور جہاں ایک دوسری بکری اپنے جہاں پہ باپ رہتا ہے یا جہاں پر باپ مقیم ہے وہاں ذبح کر دے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک بکری جہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اس جگہ پہ ذبح کر دی جائے، اور دوسری بکری جہاں پر اس کا باپ مقیم ہے اس جگہ ذبح کر دی جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے، کس کے اوپر کس سے مطالبہ کیا جائے گا عقیقہ کرنے کا۔ تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے، یا اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ عقیقہ کرنا یہ والد کے، نو مولود کے باپ کے مال میں، بچے کے باپ کے مال میں مشروع ہے، اس کی ماں کے مال میں نہیں، اور نہ خود نو مولود کے مال میں، کیونکہ باپ ہی مخاطب ہے۔ ان احادیث میں جن میں عقیقہ کرنے کا ذکر آیا ہے اس میں پہلا مخاطب باپ ہی ہے۔ اسی طرح سے چھٹی بات عقیقہ کے احکام اور آداب کے تعلق سے یہ ہے کہ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مسنون یہ ہے یا سنت یہ ہے کہ نو مولود اگر لڑکا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکریاں، اور نو مولود اگر لڑکی ہے تو اس کی جانب سے 1 بکری، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور اور معروف حدیث ہے، عن الغلام شأتان مکافئتان وعن الجاریۃ شأۃ، یا ایک دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ عن الغلام شأتان وعن الانثى واحدہ، کہ لڑکے کی طرف سے اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکریاں، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری، اور لڑکے کی جانب سے اگر 2 بکری کرنے کی یا 2 بکری ذبح کرنے کی کسی کے پاس طاقت اور استطاعت نہ ہو اور صرف وہ 1 کر سکتا ہو تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ عقیقے کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے، یعنی بکری بکرا کیسا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ نہیں فلاں قسم کی بکری ہونی چاہیے یا فلاں صفات کی حامل بکری ہونی چاہیے۔
البتہ حدیث میں آیا ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس میں بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے، اس میں بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے، بکری، بکرا، بھیڑ اور دمبا اس میں سب شامل ہیں۔ لیکن کیا بکری کے علاوہ بھی یا بکری اور دمبے کے علاوہ بھی دوسرے بڑے جانوروں میں سے بھی بڑے جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اونٹ ہے یا گائے وغیرہ؟ تو اس سلسلے میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو حدیث میں وارد ہے اور جو سنت سے ثابت ہے وہ اسی پر عمل کیا جائے، یعنی بکری اور بکرا ہی ذبح کیا جائے۔ اور جمہور اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بڑے جانور یعنی جیسے کہ اونٹ اور گائے کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ عقیقہ جو ہے بکری کا ہو، یا عقیقے میں بکری ذبح کیا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ اسی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جانور کے اندر جو عقیقے کا جانور ہے اس کے اندر کیا صفات پائی جانی چاہیے یا کیا شرطیں پائی جانی چاہیے، تو اس سلسلے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے، لیکن اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عقیقے کے جانور میں بھی وہی صفات پائی جانی چاہیے یا وہی شرطیں پائی جانی چاہیے جو قربانی کے جانور میں پائی جانی چاہیے، جیسے کہ عیب سے پاک و صاف ہو اور جو سال معتبر ہے اتنے سال کا جانور ہو، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے، صحیح دلیل وارد نہیں ہے، لہذا اہل علم نے جو ذکر کیا ہے اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو افضل اور بہتر ہے کہ جیسے قربانی کا جانور عیب سے پاک و صاف ہو اور جو سال معتبر ہے اس میں اس سال کا ہو، اسی طرح سے عقیقے کے اندر بھی جو ہے جانور ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ عقیقے کی تقسیم کا معاملہ یا عقیقے کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کیا جانا چاہیے، یہ 7واں مسئلہ ہے یا 7ویں بات ہے عقیقے کے احکام اور آداب سے متعلق۔ تو سنت کے اندر یا احادیث کے اندر عقیقے کے گوشت کی تقسیم کے تعلق سے کوئی چیز وارد نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جو اصل مقصد بیان کیا گیا عقیقے کا وہ ذبح کرنا ہے، لہذا اسی ذبح کرنے پر ہی ابھارا گیا ہے، اور اسی کا ذکر کیا گیا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تتبع عنہ یوم سابعہ، اور اسی طرح دوسری احادیث کے اندر۔ لیکن جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اسی لیے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر چاہے تو پورا گوشت کھا لے، اور اگر چاہے تو پورا فقراء و مساکین پہ تقسیم کر دے، اور اگر چاہے تو کچھ کھا لے اور کچھ تقسیم کر دے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 3 حصہ کر کے 1 حصہ کھائے، 1 حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور 1 حصہ فقراء اور مساکین میں بانٹ دے۔ لیکن اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئی دلیل وارد نہیں ہے گوشت کی تقسیم کے تعلق سے، لہذا اگر پورا کھانا چاہے تو پورا کھا لے، تقسیم کرنا چاہے تو پورا تقسیم کر دے، فقراء و مساکین کو بانٹنا چاہے تو بانٹ دے، اور اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں عقیقے کے احکام اور آداب سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔